موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، کوئی ایسی دعا بتائے، یا حافظو یا ناصرو یا معین، 3 دفعہ پڑھو اپنے لیے، پھر 3 دفعہ اپنے بھائی کے لیے، اور جن سے پڑھوا سکتے ان کو کہو۔ یہ ایک ہو گیا، یا حافظو یا ناصرو یا معین، یا حافظو یا ناصرو یا معین، 3 دفعہ، یہ ایک فرد کی حفاظت ہے۔ فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، یہ بھی پڑھنا بہت مفید ہے۔ تمام دنیا کا کیپسول، ڈرپ اور انجیکشن اور سارا میڈیکل اس کے سامنے زمین بوس ہے۔ وہ تو مہینے میں 6 مہینے میں کام کرے گا، یہ لمحوں میں کام ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً لوگ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ نے اس کا توڑ بھی پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے ہر شخص آتا ہے میرے اوپر اثر ہے، ہاں تو داڑھی منڈاتا ہے، یہ اثر نہیں مان رہا ہے، میرے اوپر اثر ہے، نماز پڑھی ہے نہیں تو بے نمازی کا اثر تو ہے ہی آپ پہ، یہ نہیں مان رہا ہے۔ آپ ان کو کہے کالا مرغا لے آؤ، اس کی ایک ٹانگ اوپر ہو ایک نیچے ہو، انڈا الٹا دفنا دے، غلط سلط فضول بکواس۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ زمانے کے عامل ایک پائی کے لوگ نہیں ہیں، خالص شاپ کیپرز ہیں۔ التجار هم الفجار، ان کے پاس رکھا کیا ہے؟ باکمال لوگ تو پردوں میں رہتے ہیں، وہ تو کہاں اپنے آپ کو کھولتے ہیں، ہمیشہ پردہ کرتے ہیں تب کمالات رہتے ہیں ان کے۔ بہرحال صحت شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، خاص کر فاتحہ، آیت الکرسی و آخری 4 کل، اس کو 3 دفعہ پڑھے جاتے ہیں، اور پھر تصور اس بیماری کا، تکلیف کا کر لے کہ اللہ آپ کے کہنے سے ہی بیماری آتی ہے، آپ کے حکم سے ہی جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی آرام، صحت، فائدہ محسوس ہوگا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کاروبار بند ہے، پریشانی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ بابا سورۃ قریش میں یہی تو ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آدمی عمرے کا ویزا لگائے یا جس طرح بھی ہو کعبہ پہنچے اور کعبے کے سامنے نمازیں پڑھے طواف کر کے۔ کہا اللہ آپ نے کہا ہے سورہ قریش میں یہاں آیا ہوں، اب میری بندنیں توڑ دے، میرے راستے کھول دے، میرے رزق بڑھا دے، میری تنگیاں معاف فرما دے، اپنے اللہ سے معاملہ سیٹ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، سنتا ہوں، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ بن کے بندہ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بن کے بندہ بننا پڑے گا، غیریت اور اجنبیت میں کام نہیں چلے گا۔ پس عبادت کرے اس گھر کے رب کی، وہ رب جو رزق دیتا ہے ان کو بھوک سے اور امن دیتا ہے خوف سے۔ آیت میں بے شمار فوائد ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے امام خطیب، بہت بڑے عالم فاضل، نہایت سیدھا سادہ، موجودہ زمانے میں ایک مجذوب شخص ہے، اس نے ایک دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہی، میں نے سورہ تغابن دے دیا، چنانچہ وہ دشمن اللہ نے اپنے فضل سے ہٹایا۔ پھر ایسا ایک اور تو ہمارے ایک اور عالم بھائی کو کہتے ہیں وہی گورا داسی وظیفہ راکڑی چرچا خلاف ہوئے مغمڑشی مڑکی دل خوڑی نہیں پکار گا ناغبل عالم ورتوئی چتت تنگی او تا تنگی نو مقصد خو لري کول دی بکې دا الله خو خدا چې څنګه لري کوي دا د الله د قدرت تکوین دی، یاد رکھو باتوں پر اعتماد کرو تو سونا اور چاندی اور یاقوت و مرجان پاؤ گے، اور باتیں ایسے بھوسا سمجھو گے منکرین کی طرح، شیاطین کی طرح، مکذبین کی طرح، تو ہمیشہ محروم اور بد نصیب ہو۔ اس لیے تو مولانا شیخ ابو ریحان ابو الحکم والاسرار ابن برجان نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین کو کہا تھا کہ مولویوں کو ہٹا دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیت المقدس کیسے فتح ہوگا، اور اسی طرح یہ اللہ نے کیا۔
سورہ تغابن ہمارا خاندانی وظیفہ ہے. ہماری والدہ صاحبہ، ان کے اساتذہ، ان کے بزرگ، سب کا بہت مبارک وظیفہ ہے. امام صاحبان جو ہے وہ کبھی کبھی فجر میں پڑھا کریں، بس نمبر آنے والا ہے. اس صورت میں 4 مقامات الوہیت ہے. ایک اللہ کی تسبیح، تقدیس، تنزیہ. دوسری اللہ کی قدرت کاملہ. اور تیسرا کفار اور مشرکین سے برأت. اور چوتھا الفنا فی حب اللہ، یہاں تک کہ بیوی اور بچوں کے بھی شر سے پرہیز کرے.